الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم. بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ہم المفلحون کہا، ہم الفائزون کہا، یعنی یہ لوگ کامیاب ہیں اور یہ لوگ کیا ہے، ہدایت یافتہ ہے. دوسری اس کے مقابلے میں جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کے متعلق دوسرے دو آیتوں میں صرف ذکر کر دیا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اس کے بعد تیسری قسم یہاں سے شروع ہوتی ہے. وَمِنَ الَّذِينَ وَمِمَّن النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. بعض لوگ ایسے ہیں کہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں، یعنی دل سے یقین نہیں رکھتے، دل سے ایمان نہیں لائے، دل سے اقرار نہیں کرتے، دل سے اعتماد نہیں کرتے، اور ان کا دل اللہ کو نہیں مانتا یا اللہ کو واحد نہیں مانتا. اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے، لیکن لوگوں کے سامنے زبانی اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب ظاہر بات ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے یہ تو ہر ایک آدمی نہیں جانتا، صرف اللہ ہی جان سکتا ہے. اور ہم تو ظاہر کے اوپر حکم لگانے والے ہیں، اور زبان سے اگر وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو ہم تو اس کو یہی حکم لگائیں گے کہ یہ مسلمان ہے، یہ ایمان والا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ ہم تو ظاہر پر حکم لگائیں گے، ظاہر دیکھیں گے کہ ظاہر اگر اس کا نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے. دل میں کیا ہے اس کی ذمہ داری ہمارے پر نہیں ہے. یہ دل میں کیا ہے، وہ دل کو بڑھانے والا، دل کو پیدا کرنے والا اور دل کو جاننے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. وہی جانتا ہے کہ دل میں کیا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، اور اسی طریقے سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے متعلق حدیث پاک میں قصہ آتا ہے کہ جہاد میں گئے، سامنے کوئی آدمی آ گیا جو مشرک تھا، الگ تھا، غیر مسلم تھا.
انہوں نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اس نے قتل ہونے کے ڈر سے یہ پڑھ لیا ہے دل میں مسلمان نہیں، اس لیے وہ تلوار اٹھائی تھی، مار دیا اس کو، قتل کر دیا اس کو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب واپس ہوئے اور رودات سنائی گئی، کیفیت سنائی گئی، کاروائی بتائی گئی، تو اس کاروائی میں یہ بھی بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کلمہ پڑھا پھر بھی تم نے قتل کر دیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جان بوجھ کر دل سے تھوڑا پڑھا تھا، وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے پڑھا تھا۔ بزرگ اور دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حلا شققت قلبہ، تو نے اس کو دل کو پھاڑ کر چیر کر دیکھا تھا کہ اس میں اللہ کے اوپر ایمان ہے یا نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ دل میں کیا ہے اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے، ہمارے اوپر تو یہ کہ ظاہر میں کیا ہے۔ اگر ظاہر میں وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اللہ کو ایک مان رہا ہے، تو ہم اس کو مسلمان کہیں گے اور ان کے ساتھ سارا برتاؤ مسلمانوں کا ساتھ کریں گے۔ اور اس ظاہر کی وجہ سے، یا یوں کہو کہ اس دل کے باطن میں کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، اس وجہ سے کسی آدمی کو منافق کہنا، کسی آدمی کو غیر مسلم قرار دینا، کسی آدمی کو غیر مومن قرار دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم لوگ اپنے طور پر میں درمیان میں بتاتا چلو کہ غصے میں آ کر ہم دوسرے کو منافق ہے تو حرام ہے، اس کی تو مغفرت نہیں ہوگی، تو ایسا نہیں، اس قسم کی چیزیں کہہ دیتے ہیں۔ یاد رکھو دل میں کیا ہے کسی کو نہیں معلوم، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہو، لیکن ہمیں اس کی دشمنی کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا، اس وجہ سے کسی کو منافق کہنے کی آپ اجازت نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں کے کچھ لوگ ایمان لے آئے ظاہری طور پر، لیکن باطن میں دل میں ان کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ ظاہری طور پر نماز بھی پڑھتے تھے، لا الہ بھی پڑھتے تھے، بلکہ بعض روایتوں میں تو آتا ہے کہ بڑے سے بڑا منافق بھی، بڑے سے بڑا منافق دل سے نہیں مانتا، بڑے سے بڑا منافق بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ ان سب سے بڑا ایک سردار جو ان کا تھا عبداللہ ابن ابی، اس کا نام ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب تشریف لے گئے تو اس وقت وہ مدینہ منورہ کا بڑا چودھری تھا، بڑا آدمی تھا، اور مدینہ منورہ والے لوگ اس کو اپنا لیڈر بنانے کی تیاری کر رہے تھے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات اور درجات کو دیکھ کر مدینہ والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کر لی اور اس کو چھوڑ دیا۔ بہت دنوں تک تو وہ ایمان نہیں لایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں بھی گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے ایمان کی دعوت بھی پیش کی، تفصیل حدیث میں موجود ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ لیکن پولیٹکس تھا، سیاسی تھا، اس لیے اس نے سمجھا کہ اس وقت مدینہ منورہ میں ان حضرات کا وزن زیادہ ہے، اگر میں ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جاؤں گا تو پھر مارا جاؤں گا، اس وجہ سے مجھے ایمان لے آنا چاہیے۔ اور پھر مسلمان کے کیا فتح کو دیکھ کر، مسلمان کی طاقت کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا، لیکن دل سے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسلام کا، مسلمانوں کا پکا دشمن تھا۔ بزرگوں اور دوستوں،
ایسی حالت کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رویہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اس عبداللہ ابن ابی کے ساتھ کیسے تھے، وہ حدیث پاک میں بتایا گیا ہے۔ اس نے بہت نقصان پہنچایا اس عبداللہ ابن ابی نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگانے میں بھی اس نے بڑا حد تھا۔ پھر اس کے علاوہ غزوہ احد میں لڑائی کے موقع پر، عین لڑائی کے موقع پر 700 اپنے آدمیوں کے ساتھ وہ واپس چلا گیا۔ بہت ساری تفصیلات ہیں اس کی، لیکن ان سب کو چھوڑو۔ لیکن ایک بات ہے، آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا کہ کنول کیچڑ میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ ایسا منافقوں کا سردار، لیکن اس کا بیٹا جو تھا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق جار، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا محبوب، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سچا پورا دل سے ایمان لانے والا۔ باپ منافق اور منافقوں کا بھی سردار، لیکن لڑکا پورا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیجئے، میں اپنے باپ کا گلا کاٹ کے لاتا ہوں۔ یہی عبداللہ ابن ابی کا جب انتقال ہونے کے وقت قریب آیا تو اس کی تفصیلات بھی بڑی لمبی ہے، قرآن پاک میں بھی ہے، حدیث پاک میں بھی ہے۔ میں اس وجہ سے یہ بتا رہا ہوں کہ منافق ہونے کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیسا احسان کیا، کیسا اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ اور آج ہم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ذرا سی ناراضگی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو کافر اور منافق اور پتہ نہیں کیا کیا لیبل دے دیتے ہیں۔ یہ ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے نہیں یہ کیسا آدمی، جانتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیے۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں آپ اس کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں چاہے تو نماز پڑھوں چاہے تو نماز نہ پڑھوں، اور میں اپنا اختیار استعمال کروں گا اور میں اس کے جنازے کی نماز پڑھوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جانے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے کرتا پکڑ لیا، چادر پکڑ لی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، مجھے اختیار دیا ہے کہ کرو یا نہ کرو، اس وجہ سے میں اس کی جنازے کی نماز پڑھوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہیں، یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ یہ منافق ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ظاہر میں وہ مسلمان تھا، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں نماز پڑھوں گا۔ اس کی نماز بھی پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد قبر میں رکھنے کا جب نمبر آیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے، اس کی لاش کو اٹھائی، اپنے پاؤں پر رکھا، اس کا منہ کھولا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا۔ ان کا بیٹا پکا مسلمان تھا، جیسے میں نے ابھی کہا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس باپ کے لیے آپ اپنے بدن کا کپڑے میں سے کوئی کپڑا دیجئے تاکہ میں تبرکاً اس کو پہناؤں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک
نکالا اور نکال کر اس کو پہنایا اور اسی میں اس کو دفن کیا گیا. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعد میں آیت نازل ہوئی کہ آج سے کسی منافق کی نماز پڑھنا تمہارے لیے درست نہیں ہے اور کسی منافق کے قبر کے اوپر کھڑا رہنا بھی تمہارے لیے درست نہیں ہے. یہ بعد میں ہوا. بزرگوں اور دوستوں میں بتا رہا ہوں کہ دیکھو یہ منافق لوگ ہیں. آج کی تعلیم میں ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائی کو منافق کہنا درست نہیں ہے. کسی کو منافق یا حرامی کہنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ منافق اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت ہی زیادہ سخت عذاب میں ہوں گے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ مومنین کے لیے فائزون مفلحون کہا, کافرین کے لیے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کہا, اور ان منافق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب علیم, دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کو عطا فرمائیں گے. فی الدرک الاسفل من النار, جہنم میں بھی انتہائی درجے میں سخت سزا کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس منافق کو لے جائیں گے. جس کے دل میں ایمان نہیں ہے لیکن زبان سے نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن دل میں یقین نہیں, دل میں اللہ پر ایمان نہیں, یہ آدمی منافق. بزرگوں اور دوستو, ابھی اس منافق کی اور بھی تفصیلات حدیث پاک میں بھی ذکر کی گئی. حساب کتاب بھی ہوگا, حساب کتاب کے بعد بھی یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے, وہاں بالکل اندھیرا ہوگا, صرف ایمان کی روشنی ہوگی. یہ لوگ چونکہ دنیا میں ہمارے ساتھ تھے, نماز بھی پڑھتے تھے, روزہ بھی رکھتے تھے, حج بھی کرتے تھے, اس وجہ سے وہاں پر بھی وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. ان کے پاس تو روشنی ہوگی نہیں, لیکن ہماری روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے, اور وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی تمہاری روشنی سے فائدہ پہنچاؤ, ہم تو تمہارے ساتھ نماز پڑھتے تھے, یہ کرتے تھے, وہ کرتے تھے. ہوا کے دیکھ کر پھر جانا تو ان لوگوں کی عادت ہے. وہ دیکھیں گے کہ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ رہنے فائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کو کہیں گے کہ ذرا پیچھے دیکھو, وہ پیچھے جائیں گے, پیچھے دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی درمیان میں ایک دیوار پیدا کر دے گا. ادھر مسلمان ہوں گے, ادھر کافر ہوں گے. مسلمانوں کی طرف دیوار میں انوارات اور رحمت ہوگی, اور منافقین کی طرف جو دیوار ہوگی اس میں عذاب ہوگا. اور اس وقت وہ کہیں گے کہ ہمیں کہاں چھوڑ دیا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ دنیا میں تم نے کیا کیا. تو بزرگ اور دوستو, ابھی تفصیلات انشاءاللہ آگے آئے گی. اس وقت میں صرف آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ منافق کی کچھ علامات اور نشانیاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, اور یہ بھی بتایا کہ جس میں یہ علامات ہوگی, جس میں یہ نشانیاں ہوگی, اس کو منافق سے اتنا پرسنٹیج ملے گا, منافقت سے اس کا اتنا حصہ ملے گا. آئندہ انشاءاللہ اس پر میں بیان کروں گا ابھی آپ کو. اور میں خود یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ علامت جو حدیثوں میں ہمیں بتائی گئی ہے ہمارے اندر اگر ہو تو اس کو نکالنے کی کوشش کرو. یہ ایسا کینسر ہے, یہ ایسا زہر ہے کہ آہستہ آہستہ پھیل کر کیا ہے ہمارے ایمان کو بھی ختم کر کے منافقت میں داخل کر دے گا یا منافقت میں لے جائے گا. اس وجہ سے ہمیں منافقت سے بچنے کی ضرورت ہے. مسلمان ایسا ہے کہ جس کا دل میں جو ہے وہ اس کی زبان پر ہے. دل سے اگر اللہ کو ایک مانتا ہے تو اعمال سے, زبان سے, ہر چیز سے وہ اللہ کو ایک مانتا ہے, کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ حضرات کو ایمان کامل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.